اوصیکم عباد اللہ نفسی بتقوى اللہ. سب سے پہلے اپنے ذات کو ایک مرتبہ پھر تقوی الہی اختیار حاصل کرنے کی نصیحت کروں گا، اور ضمن آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں بھی یہی نصیحت کروں گا کہ آپ بھی تقوی الہی اختیار حاصل کریں. بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ خطبہ اول تھوڑی بہت تو اعلانی ہو گئی. 4 مسئلے ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا اور بیان کرنا اور آپ تک پہنچانا ضروری ہے حالات حاضرہ کے تناظر میں. تو میں جلدی کوشش کروں گا ان مطالبات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر آج کا جو دن ہے ایک طرح سے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے. شہادت امام باقر علیہ السلام کی مناسبت سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اور تمام عاشقان اہل بیت کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا بھی کرتا ہوں تاکہ پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق سیرت باقر العلوم کے مطابق زندگی گزارنے کی، بندگی کرنے کی، خدمت کرنے کی، سیاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ. ایک مسئلہ جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور آپ سب بھی بخوبی جو ہے اس سے آگاہ ہے، بلتستان یونیورسٹی کے اندر جو ایک فنکشن ہوا، کانفرنس ہو گئی، یا جو ایک کتا بازی کا جو محفل سجا، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. بلتستان یونیورسٹی جیسے مقدس، میں بار بار کہتا ہوں کہ تعلیمی ادارے جہاں پر بھی جس حالت میں بھی ہے وہ مقدس جگہ ہے، اس کی بھی ہے اپنی جگہ پر ایک حرمت ہے. اگر مسجد کی حرمت ہے تو مدرسے کی حرمت ہے، تو ہسپتال کی بھی حرمت ہے، اسکول کی بھی حرمت ہے، کالج کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے، یونیورسٹی کی بھی اپنی جگہ پر ایک حرمت ہے، تقدس ہے. تو ان مقدس جگہوں کو کتا بازی کر کے، کتا بازی کے ذریعے سے جو ہے نا پامال کرنا، یہ امریکی سازش ہے، یہ دجالی سازش ہے. اس کو ہم دجالی ثقافت سے نام دیں گے، اس کو ہم بھارتی ثقافت کا نام نہیں دے سکتے، اس کو اسلامی ثقافت کا نام نہیں دے سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو کتا بازی کا جو محفل وہاں پر گرمایا گیا، دکھایا گیا، انتہائی قابل مذمت ہے. ہم جمعے کے توسط سے اور تمام مومنین کی اور غیور مومنین کے توسط سے اس عمل کی پرزور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور جامعے کے ذمہ داروں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے میڈیا کے توسط سے اگر بات پہنچے، یہی عرض کروں گا ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یہاں پر کچھ اور پروگرام کر لیتے ہیں. بہت سارے پروگرام ہیں نا آپ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ مظلومین فلسطین کے نام پر کوئی آگاہی پروگرام ہی رکھ لیتے ہیں، مذمتی ریفرنس کے لیے کوئی پروگرام کر لیتے ہیں، قابل ستائش تھا. اور ایسے اداروں سے ایسے پروگرام ہونے چاہیے. نسل نو کی تعلیم و تربیت اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن نہیں، آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی. آپ جو ہے نا کتوں کو لے کے آ کے، کتا کیا ہے؟ نجس العین جانوروں میں سے ایک ہے، جس کی سانس بھی نجس ہے، اس کو لا کے آپ وہاں پر کسی ابھی اس کے اوپر جو ہے نا تجزیہ ہو رہے ہیں. نہیں، اس کی مذمت نہیں ہونی چاہیے. کچھ اور اس میں جو ہے نا زولوجی والوں کی طرف سے جو ہے نا کچھ چیزیں دکھانا مقصود تھا. بھائی یہ ساری آپ کی جو ہے نا بہانہ بازیاں ہیں، ورنہ نجس العین کتے کو لا کے وہاں پر یہ شو کرانا، اس سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ آپ اپنے نسل نو کو جو آپ کے ادارے کے اندر موجود ہیں، ان کو زمانے کے فرعونوں، زمانے کے شدادوں، زمانے کے یزیدوں سے لڑنے کے لیے ذہنی طور پر، فکری طور پر، تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے تیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مغربی ثقافت کے پجاریوں کے دلدل میں پھنسا کر ان کو غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ نسل نو جو کالج لیول سے جا کے یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو دینی ثقافت سے، مذہبی تہوار سے، علاقائی تہوار سے، آباء و اجداد کے ان اچھے رسوم سے، جس کا نہ مذہب سے، نہ اسلام سے، نہ تعلیمات اسلام سے کوئی ٹکراؤ ہے تصادم میں، ان کو پروموٹ کرنے کے بجائے، ان کو ان کے ذہنوں میں ڈالنے کے بجائے اس طرح کے جو ہے نا گندی جو ہے نا پروگراموں کو کرنا، یہ ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ ان نسلوں کو ہم نے کتا باز بنانا ہے اور آدم کش بنانا ہے، تاکہ یہ نسل نو ان کتوں اور بندروں کو اور ان بندر بانٹ چیزوں کو دیکھ کر وہاں سے امپریشن لے لے، تربیت حاصل کرے، بعد میں معاشرے میں جا کر سب کے جو ہے نا جنازے نکالے،
بزرگان کے عزت داروں کے جو ہے نا نیک نامی کے بجائے ان کے لیے بدنامی کا جو ہے نا ایک سرٹیفکیٹ لے کر چند روپیوں کے عوض میں نوکری کے شکل میں کر کے کچھ پیسے کمانا، پھر بچوں کو جو ہے نا اس سے کھلانا اور بچوں کی پرورش کرنا اور معاشرے میں آ کے جو ہے نا تقریریں جھاڑنا، یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا انتہائی قابل مذمت ہے۔ حکومت وقت سے بھی ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ایسے افراد کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے پہلے ہی آواز بلند ہو چکی تھی کہ وی سی وہاں پر جو موجود ہے وہ متنازع شخص تھا، سینٹ تک اس کی جو ہے نا بات پہنچ گئی، سینٹ تک اس کے مذمتی بیانات پہنچ گئے کہ وہ شخص بڑا جمان ہے جس کو نہ علاقے کے لوگوں کے عزت کا خیال ہے، نہ اسلامی ثقافت سے اس کا لینا دینا ہے، نہ بلتستان کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے مافیاز کھڑے ہیں، جتنے بھی لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں مزید وہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہٹانا چاہیے نا، کون ہٹا سکتا ہے؟ ایک تو صاحبان اقتدار ہٹا سکتے ہیں، اگر وہ نہ ہٹائے تو عوامی طاقت سے ہم ہٹا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کھر ہرغسل میں جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا، اس کے اوپر ہم جو ہے نا افسوس ہی کر سکتے ہیں اور ان لواحقین کو صبر جمیل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو بچہ اس کھلونا بم کے زد میں آ کر جو ہے نا انتقال کر گئے، دعا کرتے کہ پاک پروردگارہ اس ننھے معصوم کلی کو بحق علی اصغر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما یا اللہ۔ لیکن ساتھ ہی کارگل وار کے بعد سے اس طرح کے واقعات مجھ سے زیادہ ہمارے بزرگان اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ، ہمارے بارڈر ایریا کے غیور مومنین مائیں بہنیں جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہو چکے ہیں۔ کہیں پر کسی بچے کے ہاتھ میں، کسی بوڑھے کے ہاتھ میں، کسی نہ کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کھلونا بم آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے اور وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ بھی یہی ہوا، اور روایتی انداز میں جو ہے نا، روایتی انداز میں انتظامیہ کے لوگ آئے، فوٹو سیشن ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا، ماشاءاللہ آپ نے اچھا کیا، لیکن آپ کے بیان سے اندازہ ہو گیا وہی روایتی طریقے سے آنا، دلاسے دینا، یہ میں آج خود جا کے دے سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو ہمارے نمائندگان آ کے، سیاسی لوگ بھی آ کے ان کو جو ہے نا دلاسا دیتے ہیں، بلکہ وہ تو آپ سے بڑھ کر جو ہے نا کچھ حد تک اپنے طور پہ امداد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے جگہوں کو کلیئر کرنا، پاک فوج کے جوانوں کی جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے، ذمہ داروں کی ذمہ داری ہمارے چراگاہوں پر مختلف جگہوں کے اوپر ابھی بھی شاید موجود ہیں، ان جگہوں کو بم ڈسپوزل کے ذریعے سے، جدید مشینوں کے ذریعے سے کلیئر کرنے کے بجائے آپ اسی جگہ پر حادثہ ہونے کے بعد آتے ہیں، فوٹو سیشن لے لیتے ہیں اور اظہار افسوس کر کے چلے جاتے ہیں، اس سے تو کام نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے حکومت وقت سے، ضلعی انتظامیہ سے اور پاک فوج کے اعلیٰ عہدیداروں سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر جہاں جہاں پر بھی اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو آپ جو ہے نا جدید مشینوں کے ذریعے سے کلیئر کرایا جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کے افسوسناک واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کروں گا ان لواحقین کو فقط تسلی نہ دے دیں، بلکہ کچھ مالی امداد اگر آپ کر سکتے ہیں یقیناً آپ کر سکیں گے، ان کو جو ہے نا مالی امداد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مطالبہ کریں گے ان غریبوں کی تھوڑی بہت مالی امداد کو بھی یقینی بنایا جائے، کیونکہ ہمارے لوگوں کی جانیں کسی گائے، بکری اور بھیڑ سے تو کمتر نہیں ہے نا۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، بہت سارے جگہوں پر اگر کوئی کتا مرتا ہے، کوئی بکری مر جاتی ہے، کوئی گائے مرتا ہے، حتیٰ کہ زخمی ہی ہوتا ہے، تو انسانیت کے علمبردار، انسانیت کے ناطے، رحم دل ہونے کے ناطے انسان وہاں پر آ کے اس کو ٹریٹمنٹ دیتا ہے، وہاں پر آ کے جو ہے نا ڈونیشن کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے بارڈر ایریا میں بسنے والے لوگوں کا قصور کیا ہے کہ یہاں پر قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے لیکن بھرپائی کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے؟ یہ سوتیلی ماضی سے سلوک ہے نا۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخری جو دو مسئلے ہیں گندم کے حوالے سے، اس دن ہمارے کچھ بزرگان آئے تھے، ڈیجیٹل جو ہے نا سسٹم بنائیں گے پھر ہم آپ کو گندم دیں گے۔ میں اس معاملے میں صرف ایک چیز آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، زیادہ نہیں۔ گندم معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے نا،
معیشت کی ریڑھ کی ہڈی گندم ہے. چاول جتنی مہنگی ہو جائے لوگ خرید لیتے ہیں, ابھی بھی ہمیں پتہ ہے. چائے مشکل نہیں ہے, یعنی چاول کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں. چائے کے بغیر بھی ہم کھا پی سکتے ہیں, لیکن گندم کے بغیر نہیں ہوتی. اسی لیے آپ مسائل شریعہ میں بھی دیکھیں, جو فطرہ وغیرہ میں آتے ہیں تو گندم سب سے پہلے فوکس کیا ہوا. گندم تو کسی چیز کی اصل ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے ہر چیز کی. انسان کا جو ہے نا اصل کیا ریڑھ کی ہڈی ہے نا. اگر یہی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے, ٹوٹ جائے, تو پھر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, انسان چل نہیں سکتے ہیں. معیشت کے اعتبار سے بھی گندم ریڑھ کی ہڈی ہے, اور اس ریڑھ کی ہڈی کو آپ جو ہے نا خراب کرنے کی ڈیجیٹل ہم نے بنانا ہے. ہم نے آپ کو جو ہے نا تھیلے میں دینا ہے, ہم نے آپ کو تول کے دینا ہے. آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے, یہ اول اور آخری سمجھیں کہ یہ تمام امور خصوصاً گندم کے حوالے سے وہیں سے میں نے پہلے بتایا گلگت سے آپ کام کرتے ہوئے آج آخر میں ہم لوگ موجود ہیں. جب وہاں سے سب قبول کریں گے, یہاں سے ہم بھی قبول کریں گے. اس کے بغیر یہاں پر اگر کوئی آئے گا تھپڑ گائے گا. میں نے ابھی معلومات لیا, نہ مہدی آباد میں پتہ ہے, نہ توتی میں پتہ ہے, نہ کہیں اور پتہ ہے, نہ گلگت میں پتہ ہے, نہ اسکردو شہر خود کے اندر, وہاں تو فلور مل بھی لگا ہوا ہے. آپ کسی نہ کسی طریقے سے اگر فلور میل بنانے کے لیے جو ہے یہ سارے سازشیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. پہلے بھی بنانے والوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اگر آپ بھی دوبارہ آئیں گے اپنے عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے آئیں گے تو پھر آپ کی عزت نہیں رہے گی. ہم کسی فلور میل کو مانیں گے نہ, ہم اس طرح کے ڈیجیٹل سسٹم کو فقط جو ہے نا ہمارے بارڈر ایریا میں آ کے ہمارے لوگوں کو پریشان کرے گی, ورنہ آپ کو گندم نہیں ملے گا. کسی سے خیرات مانگ کے نہیں لاتے ہیں. ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں عزت سے جینا سکھایا ہے. انہوں نے قربانی دے کے اس خطے کو آزاد کرایا ہے, اور آزادی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے. ہم انہی کے اولادوں میں سے ہیں. آپ ہمیں چند بوری گندم کے نہ خرید سکتے ہیں, نہ جھکا سکتے ہیں, نہ ڈرا سکتے ہیں. ہم اپنے سر کو جو ہے نا جدا کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں لیں گے. سننے میں آیا ہے کہ محکمہ ایجوکیشن نے ایک قانون بنایا ہے. ابھی ابتدائی رپورٹ ہے, تحقیق کی ضرورت ہے, لیکن ٹیچر حضرات بہتر جانتے ہوں. انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ ہم ٹیچر کو سکولوں کے اندر تعداد کے اعتبار سے اپوائنٹ کریں گے. اس قانون کو کالا قانون ہم کرا دیں گے. اس قانون کو ہم مسترد کرتے ہیں. اگر آپ نے بنایا ہے اور اس کے تحت عمل کرنا ہے, اس قانون کو ہم مسترد کریں گے. کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ یعنی ایک سکول کے اندر 100 اسٹوڈنٹ آ گیا تو 4 ٹیچر ملے گا. اس طریقے سے اگر اس قانون کو عملی بنائیں گے اور عوام بنانے دیں گے تو تعلیمی بحران آئے گا, اداروں کی پامالی کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. لہٰذا ہم آپ کو سجیشن دیتے ہیں, ہم آپ کو رائے دیتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قانونی بنانا ہے تو سبجیکٹ وائز ٹیچر کو اپوائنٹ کیا جائے. جس کلاس میں, جس سکول میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں, جس کلاس میں ہے, جو سبجیکٹ پڑھتا ہے, اس سبجیکٹ کے اعتبار سے نئے ٹیچر کو بھی لے لیں اور پرانے ٹیچروں کو بھی جو ہے نا آپ اس حساب سے ایڈجسٹ کریں. یہ ہو سکتا ہے. فقط جو ہے نا اسٹوڈنٹ کی تعداد کے اوپر کریں گے تو پھر یہ نقصان ہے, یہ فائدہ نہیں ہے. وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان اپروڈ سکولوں کو بند کرنا ہے, کیونکہ یہ سارے بند ہو جائیں گے نا. کسی میں 10 بچے ہیں, ابھی سب سے بڑا ہائی اسکول ہمارے ادھر ہے 62-63 کے قریب, شاید کم از کم اتنے سے زیادہ بچے ہی نہیں ہوں. تو پھر یہ تو کتنا 4 ٹیچر بھی نہیں آئیں گے نا. 100 پہ 4 ہو گیا تو 60 پہ کتنا ہو گیا 2. چلو ہم 2 رکھ لیں, 2 ٹیچر. یہاں 6-7 ٹیچر ہو کے ابھی ہم جو ہے چیخ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسائل ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ایک ٹیچر پڑھانے جاتا ہے تو ایک بچہ کم از کم 5 سبجیکٹ پڑھتے ہیں. تو آپ 9 سے 10 تک لے کے جائیں, 2 کلاس کو ہی اگر لے لیں تو کتنے سبجیکٹ بن جائیں گے. 5 ضرب آپ جو ہے نا 5 لگائیں تو 25 سبجیکٹ ایک لڑکا پڑھتا ہے, اس کے لیے آدھا ٹیچر ملے گا. پھر اس طرح سے تو پڑھائی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے سبجیکٹ وائز جو ہے نا آپ ٹیچروں کو اپوائنٹ کریں. بصورت دیگر یہ ہمارے قابل قبول نہیں ہے. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو شعور اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے مومنین کی خدمت کرنے کی اور علاقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ.